بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ یہ کہانی ہے ایک پاکستانی نرس کی جو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں نرسنگ کی جاب کرتی ہے۔ اس نے اپنا نام تو روشن کیا ہی کیا، پورے پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ یہ کہانی سننے کے بعد لاسٹ میں کمنٹ باکس میں نا پاکستان زندہ آباد اور نرس کے بارے میں ایک جملہ لازمی لکھیے گا۔ یہ نرس جس ہاسپٹل میں جاب کرتی ہے نا، اس ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ کو لایا جاتا ہے۔ پیشنٹ ایک بوڑھا ضعیف آدمی ہے، اس پہ سر پہ کچھ زخم آئے ہیں، کچھ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا۔ ڈاکٹر لے کے جاتے ہیں اس کو پیشنٹ میں آپریشن تھیٹر میں، اس کا علاج کرتے ہیں، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بوڑھا شخص جو ہے نا کومے میں چلا جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتی۔ اب اس کے پاس کوئی پہچان نہیں ہے، نہ موبائل ہے، نہ والٹ ہے، نہ آئی ڈی کارڈ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آتا۔ ایک دن دیکھتے ہیں، 2 دن دیکھتے ہیں، پھر اس کو نا وارڈ میں اینڈ پہ کونے میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی اس کو دوائی دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو نرسیں کہتی کہ پیشنٹ نمبر جو سا ہے نا 20، بیڈ نمبر جو بیڈ 20 پہ پیشنٹ پڑا ہے اس کو دوائی دے دو۔ اس ماں کو بہت برا لگتا، جو نرس ہے پاکستانی، یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو کوئی نام رکھ لو، ایسے مت کہا کرو۔ مجھے ان جو پیشنٹ سے نا بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، میں ان کا بہت خیال کرتی ہوں۔ جب تم لوگ کہتی ہو نا باقی نرسیں کہ اس پیشنٹ نمبر 20 کو دوائی دے دو یا بیڈ نمبر 20 والے کو دوائی دے دو، انجیکشن لگا دو، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ اور یہ اس نا بوڑھے شخص کی نا بہت خدمت کرتی تھی۔ اس سے نرسیں کہتی ہے عظما تم اس کی ایسے خدمت کرتی ہو جیسے تمہارا باپ ہو۔ وہ کہتی ہے میرا باپ نہیں تو کسی کا تو باپ ہے نا، اور مجھے برا لگتا ہے جب تم ایسے کہتی ہو پیشنٹ نمبر 20 کو دوائی دے دی ہے۔ نرسیں کہتی ہیں عظما تم بیوقوف ہو، یہ عربی لوگ نا 2 2 3 3 شادیاں کرتے ہیں، ان کی اولاد بعد میں پوچھتی بھی نہیں ہے، یہ پینشن پہ گزارا کرتے ہیں، تم ایسے ہی اس بوڑھے پہ وارے نہیں آ رہی جاتی ہو۔ اس میں کہتی ہے کچھ بھی ہو جائے، اگر تمہیں کچھ نہیں نہ کہنا، پیشنٹ میں 20 نہ کہنا، یہ کہہ لو عظما کا بابا، یہ آج کے بعد میرا باپ ہے، میرا بابا ہے۔ نرسیں ہنستی بھی ہیں عظما کے پیار پہ، اور نہ انہوں نے شروع کر دیا کہنا عظما کا باپ۔ کلینر، سویپر، ڈاکٹر سب کہتے ہیں ہاں بھائی عظما کے باپ کا کیا حال ہے۔ عظما نا سارا کام کاج چھوڑ کے جب فارغ ہوتی نا، اس پیشنٹ کے پاس بیٹھ جاتی اور پیشنٹ سے کہتی کہ نا دل کی باتیں سناتی کہ میری جو ماں استیلی ہے، میں اتنے سال سے یہاں پہ ہوں، چھٹی بھی نہیں گئی، اور جب بھی چھٹی جانے کا نام لیتی ہوں نا کہ تیرا باپ یہاں پہ بیمار رہتا ہے، تیرے بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، تو یہ چھٹی کی پڑی ہے۔ وہ عظما منہ سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری عمر گزر رہی ہے شادی کی۔ اس کی ماں کو فکر نہیں تھی عظما کی، ستیلی ماں تھی اس کی۔ اور جہاں پہ عام طور پہ لڑکا یا لڑکی جاب کرتے ہیں نا اور ماں ستیلی ہو، وہ تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے، بس کمائی کھانے کے چکر میں تھے۔ عظما نا جتنا بھی اپنے دل میں غبار لی بیٹھی تھی وہ ساری کہانی سنا دیتی ہے بابے کو۔ صبح شام جب ٹائم ملتا ہے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتی، اس کا بڑا خیال کرتی، اس اپنے ہاتھوں سے دوائی پلاتی، اس کو جو ڈرپ لگانی ہے، گولی کھلانی، جو بھی کام ہے بڑا خیال کرتی تھی۔ اور جب بھی گزرتا نا عظما سے پوچھتا ہاں بھی عظما تمہارے باپ کا کیا حال ہے، کچھ مذاق کرتا ہے، تنزیہ کچھ صحیح سے پوچھتے ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ڈاکٹروں نے کہا دیکھیں جی یہ تو سرکاری ہاسپٹل ہے نہیں ہے، اور ہفتہ دیکھیں گے، اگر کوئی اس کے پیچھے آتا ہے تو ٹھیک، نہیں پیچھے آتا تو جو گورنمنٹ کا ادارہ بنا ہے جو بوڑھے لوگوں کی کیئر کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس ٹائپ ادارے ہوتے ہیں، وہاں بھیج دیں گے اس کو، بوڑھوں کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ۔ عظما کو یہ بات پتہ لگی تو بڑا دکھ لگا۔ عظما ڈاکٹروں سے بات کرتی ہے اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو میری تنخواہ سے کاٹ لیں، بس 1 ہفتہ اور انتظار کریں، شاید کوئی آ جائے اس کے پیچھے، میرا بھی سے بہت دل لگا ہوا ہے۔ عظما کا پیار دیکھ کے نا ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں اتنے دن گزرے 1 ہفتہ اور دیکھ لیں گے، ابھی تقریباً مہینہ ہونے والا ہے۔ تو ویسے بوڑھا ٹھیک ہے، بالکل کوئی زخم نہیں ہے اس کو۔ ایسے ہی کرتے کرتے نا مہینہ ہونے سے کچھ دن پہلے ایک بندہ آتا ہے بڑی سی گاڑی پہ، اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے، دکھنے میں بہت امیر لگتا ہے۔ وہ کاؤنٹر پہ آ کے نا وہاں وہ فوٹو دکھاتا ہے کہ یہ بزرگ یہاں پہ ہیں۔ وہ نرسیں دیکھ کے جو سٹاف بیٹھا تھا وہاں پہ دیکھتی ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہاں پہ نہیں ہے۔ قدرتی طور پہ وہاں پہ ایک سویپر گھوم رہا تھا جو کلین کرتے ہیں، اس نے دیکھ کر کہا یہ تو عظما کا باپ ہے۔ وہ آدمی کہتا نہیں یہ میرا باپ ہے۔ وہ کہتا آپ کا باپ ہوگا، ابھی عظما کا باپ ہے۔ اس عربی کو سمجھ نہیں آتی اس کی بات میں۔ وہ کہتا ہے کہاں ہے، وہ ساتھ لے کے جاتا ہے فلاں وارڈ میں ہے۔ وہاں پہ جب لے کے جاتا ہے تو باہر کافی ساری نرسیں بیٹھی ہوتی ہیں، سٹاف بیٹھا ہوتا ہے، ان کو دکھاتا ہے یہ میرا باپ یہاں پہ جمع ہے، یہاں پہ ایڈمٹ ہے یہاں پہ۔ وہ سب دیکھ کے آتی ہیں عظما کا بابا ہے۔ وہ حیران پریشان کہ 1 مہینے پہلے میرا باپ تھا، اس نے اب عظما کون آ گئی ہے بیچ میں۔
یہ نا غصے سے کہتا ہے چیخ کے، کون ہے عظمیٰ؟ عظمیٰ اسی وقت اس بوڑھے کے پاس بیٹھی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی۔ عظمیٰ نے یہ سنا، زور سے چلایا کسی نے، کون ہے عظمیٰ؟ عظمیٰ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ جو عظمیٰ کھڑی ہوئی دیکھتی ہے نا، تو عظمیٰ نے کیا دیکھا کہ بوڑھے شخص نے اس کی انگلی پکڑ لی ہے۔ اس بوڑھے بابے نے، جو مریض تھا عربی، اس نے عظمیٰ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ عظمیٰ کو اتنی خوشی ہوئی، وہ سب سے چیخ کے کہتی ہے، میرے بابا کو ہوش آ گیا۔ سب نرسیں چھوڑ کے اس آدمی کو عظمیٰ کے پاس آ گئی، اور بابے کے ہاں واقعی، اور بزرگ کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں، پانی گر رہا ہے، ابھی آنکھیں نہیں کھولی۔ ڈاکٹر آ گئے وہاں پہ، ڈاکٹروں نے دوبارہ اس کو لے کے گئے آپریشن تھیٹر میں، کچھ ٹریٹمنٹ کیا۔ ادھر جو لڑکیاں ہیں، نرسیں سب کھڑی ہو گئی، وہ تعارف کراتی ہیں، یہ عظمیٰ ہے۔ وہ کہتا ہے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح میرے باپ کی خدمت کی ہے، شاید میں بھی نہ کر سکا۔ وہ لڑکی کہتی ہیں کہ آپ پھر کہاں تھے؟ 1 مہینے سے یہ لاوارسوں کی طرح پڑے تھے۔ وہ آدمی کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے، یہ لاوارس نہیں ہے، بہت امیر آدمی ہے، ان کے بہت زیادہ پیٹرول پمپ ہیں، ہوٹل ہیں، بہت سے بلڈنگز ہیں، بس میں کسی کمپنی کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میرا باپ علیحدہ گھر میں رہتا ہے، نوکر چاکر سبھی ہیں۔ بہت منع کیا گیا ہے باپ کو کہ گاڑی لے کے اکیلے مت جایا کرو۔ پتہ نہیں کیا موڈ تھا، بڑی گاڑی لے کے اکیلے نکل پڑے۔ پھر گاڑی راستے میں کھڑی کی، موبائل بھی گاڑی میں رکھا اور والٹ بھی گاڑی میں رکھا، پیسے گاڑی میں رکھے، گاڑی لاک بھی نہیں کی۔ کچھ لینے شاید دکان پہ کہیں پہ گئے ہیں، وہاں پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہاں پہ ایمبولینس آتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے ہسپتال میں یہاں پہ۔ تو یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ، اور میں وہاں پہ تھا، دوسرے ملک میں، یورپ گیا ہوا تھا۔ میں نے کافی دن بعد جب اپنے فون کیا گھر میں، تو نوکر نے بتایا کہ آپ کے باپ مل نہیں رہے، اور گاڑی ملی ہے وہاں پہ کھڑی ہے، گاڑی میں سے موبائل بھی چوری ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، پتہ ہے، اور بھی گاڑی میں سامان کسی نے نکال لیا ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی، کچھ معلوم نہیں پڑا۔ اب میں آیا ہوں تو میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں بہت دن سے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں بڑے بڑے، سب میں چکر لگا چکا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو، جو آپ کے باپ کے، آپ کو شکر ادا کریں گے، آپ کو باپ آپ کو دوبارہ مل گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر وہاں سے آتے ہیں آپریشن تھیٹر سے، عظمیٰ سے کہتے ہیں جلدی آؤ، وہ بوڑھا جو عربی شاید ان کو بلا رہا ہے۔ اسے بلاتے ہیں، اس کا نام تھا فہد المصطفیٰ۔ وہ جناب اب اس کو کہتا ہے کہ بیٹی، مجھ کو بڑی خوشی ہوئی ہے، تو نے میری خدمت بہت اچھی کی ہے، میرا دل لگا رہا ہے یہاں پہ، میری نا کوئی بیٹی نہیں ہے، بیٹے ہی بیٹے ہیں۔ بڑی خواہش تھی، اللہ کو دعا کرتا تھا کہ مجھ کو بیٹی ہو، پر اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ کو اس طرح بیٹی دینی تھی مجھ کو۔ آج کے بعد تو میری بیٹی ہے، اور تو جتنے بھی دکھ ہیں نا، سب میں ہمارے دکھ ہیں۔ اگر تو برا نہ مانے تو تیرے سامنے کھڑا ہے میرا بیٹا، تو اسی طرح شادی نہ کر دیں اسے، تیری شادی میرے اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ باقی نرسیں اور وہ جو عظمیٰ نرس ہے، وہ حیران پریشان کہ کہاں دکھوں کے پہاڑ تھے میرے اوپر، اور ایک دم سارے دکھ ختم ہو گئے۔ وہ مسکرا دی۔ اب نا وہاں پہ جناب عظمیٰ کی شادی کچھ دن بعد اس عربی لڑکے سے ہو جاتی ہے، دھوم دھام سے، سارے سٹاف کے لوگ آتے ہیں، عظمیٰ دلہن بن کے اپنے سٹاف سے ملنے آتی ہے، دونوں میاں یہاں ملتے ہیں ہسپتال میں آ کے سب سے۔ اور عام طور پہ جب انسان نا دکھی ہوتا ہے نا، تو وہ شکر کرنا بھول جاتا ہے، اور جب کبھی اللہ زیادہ دیتا ہے نا، تبھی شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ ہم کو نا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں پہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، وہاں اللہ کی ذات وہ دروازہ کھولتی ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسے عظمیٰ نے اپنا تو نام روشن کیا ہی کیا، پیارے پاکستان کا نام بھی روشن کر دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور کوشش کیجیے گا عظمیٰ کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دے کے جائیے گا۔